بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز صبح کے وقت قریش انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں یہ خبر عام پھیل چکی تھی کہ رات کی تاریکی میں چھپتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ سرداران قریش نے پہلے تو اس کو سچ نہیں مانا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم کے گھروں میں تلاش کرنے لگے اور آپ کے ساتھیوں کے گھروں میں تلاش کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دستک دی تو آپ کی بیٹی اسماء گھر سے باہر نکلیں۔ ابو جہل نے کڑک کر پوچھا، لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟ حضرت اسماء نے کہا، میں نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے ان کے منہ پر اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری۔ جب سرداران قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ گئے ہیں تو وہ بہت غضبناک ہو گئے۔ کھوجیوں کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور پر پہنچے تو کھوجیوں نے کہا، خدا کی قسم آپ کے مطلوب شخص کا کھرا اس سے آگے نہیں جاتا۔ وہ اپنے اندازے میں غلط نہیں تھے، حقیقت یہی تھی جس کا انہوں نے قریش کے سامنے اظہار کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی غار میں تھے۔ قریش غار کے منہ پر کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچشم خود غار کے باہر قوم کے قدموں کی حرکت دیکھی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف محبت و شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، اللہ کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابو بکر گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر تسکین نازل فرمائی۔ قوم کے قدموں کی طرف دیکھنے لگے، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے نقوش قدم کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا۔ اس وقت ہم ان کی نظروں کی زد میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ان دو اشخاص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اس وقت آپ دونوں نے یہ بات بھی سنی کہ ایک قریشی اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، آؤ غار کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ امیہ بن خلف نے اسے مذاق کرتے ہوئے کہا، ارے اندھے تم یہ مکڑی کا جالا نہیں دیکھ رہے جو اس نے غار کے منہ پر بن رکھا ہے؟ اللہ کی قسم مجھے یہ جالے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے۔ البتہ ابو جہل نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے بالکل کہیں قریب ہی ہیں، لیکن اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ قریش ہر صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان سب قبائل میں اعلان کروا دیا جو مکہ اور مدینہ کے راستے کے دونوں طرف رہائش پذیر تھے کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے پاس لائے گا، ہم اس کو عمدہ نسل کے 100 اونٹ بطور انعام دیں گے۔ سراقہ بن مالک مکہ کے قریب قدیر جگہ میں ایک مجلس میں تھا کہ قریش کا ایک قاصد ان کے پاس آیا اور انہیں قریش کی جانب سے بھاری انعام کی اطلاع دی۔ جب انعام میں 100 اونٹ ملنے کا سنا تو سراقہ کے منہ میں پانی آ گیا اور لالچ نے دل کو جکڑ لیا، لیکن اس نے اپنے اوپر بہت ضبط کیا، ایک بات بھی اپنے منہ سے نہ نکالی
کہ کہیں بھاری بھرکم انعام کا سن کر دوسروں کے دل بھی للچانے نہ لگ جائیں۔ سراقہ بھی مجلس سے اٹھنے والے تھے کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی، بخدا ابھی ابھی میرے پاس سے 3 اشخاص گزرے ہیں، میرے خیال میں ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرا ان کو راستہ دکھلانے والا ہے۔ سراقہ نے اس کی بات سن کر کہا، وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی تلاش کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، شاید ایسے ہی ہو۔ سراقہ تھوڑی دیر مجلس میں رہا۔ اہل مجلس جب کسی دوسری بات میں مصروف ہو گئے تو چپکے سے وہاں سے کھسک گیا تاکہ اہل مجلس میں سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ سیدھا اپنے گھر پہنچا، باندی سے رازدارانہ میں کہا کہ میری گھوڑی تیار کر کے لوگوں سے چھپاتے ہوئے مکہ سے باہر لے آئے۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار لے کر گھروں کے پیچھے سے اس طرح نکلے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے اور ہتھیار گھوڑی کے پاس رکھ جائے۔ سراقہ نے اپنی درع پہنی، ہتھیار گلے میں لٹکائے، گھوڑی پر زین باندھی اور سوار ہو کر سر پر دوڑا دیا تاکہ وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکے اور اس طرح وہ قریش کے انعام کا مستحق بن سکے۔ سراقہ بن مالک اپنی قوم کے چند ممتاز شاہ سواروں میں سے ایک تھا۔ دراز قد، گندھے جسم، ماہر کھوجی اور راستے کی تکالیف پر صبر کرنے والا تھا، اور ان صفات کے ساتھ ساتھ وہ ایک عقلمند شاعر تھا اور اس کی گھوڑی بھی بڑی اصیل تھی۔ سراقہ بڑی تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ یکدم گھوڑی لڑکھڑائی اور یہ آن واحد میں زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے اسے اپنے لیے اچھا شگون نہ سمجھا اور کہنے لگے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے گھوڑی تیرا بیڑا غرق۔ گھوڑی تیزی سے اٹھی اور سر پر دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ لڑکھڑائی۔ اس دفعہ انہوں نے اپنے لیے اور برا شگون تصور کیا۔ اس دفعہ لوٹ جانے کا بھی ارادہ کر لیا، لیکن 100 اونٹ کے لالچ نے واپس جانے کے ارادے سے روک دیا۔ جس جگہ گھوڑی لڑکھڑائی تھی وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں نشانہ بنانے کے لیے کمان ہاتھ میں لی، تیر چلانے لگا تو ہاتھ شل ہو گیا، گھوڑی زمین میں دھسنے لگی اور وہاں سے زہریلا دھواں آسمان کی طرف بلند ہو گیا جس سے اس کی اور گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ گھوڑی کو ایڑ لگائی تو زمین میں دھس گئی اور اس کے پاؤں زمین میں اس طرح پیوست ہوئے جیسا ان میں کیل ٹھونک دیے گئے ہوں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ دونوں اپنے رب سے میرے لیے دعا کریں کہ میری گھوڑی کو نجات دے دے اور اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دے۔ میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزادی ملنے کے تھوڑی ہی دیر بعد پھر دل میں لالچ پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں گھوڑی کو ایڑ لگا دی۔ اس دفعہ گھوڑی پہلے سے بھی زیادہ زمین میں دھس گئی۔ سراقہ نے فریادی بن کر عرض کی، میرا زاد راہ، ساز و سامان اور ہتھیار لے لو۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ دونوں سے عہد کرتا ہوں کہ راستے میں آپ کے تعاقب میں جو بھی آ رہا ہوگا میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ دونوں نے ارشاد فرمایا، ہمیں تیرے زاد راہ اور ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ لوگوں کو واپس لوٹائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی گھوڑی آزاد ہو گئی۔ جب سراقہ لوٹنے لگا تو دور سے آواز دی اور عرض کیا، اجازت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ کی قسم آپ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آپ کی ریاست میں آؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عزت کریں گے اور یہ وعدہ مجھے لکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ہڈی پر یہ عہد لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ سراقہ نے حیران و ششدر ہو کر پوچھا، کسریٰ بن ہرمز کے کنگن؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں کسریٰ بن ہرمز کے کنگن۔ سراقہ واپس لوٹا۔ راستے میں اسے کچھ لوگ ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ نے کہا، لوگو واپس اپنے گھر کو چلے جاؤ، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، پاؤں کے نقوش کے بارے میں تم میری مہارت کو بھی جانتے ہو، مجھے ان کا کہیں کھوج نہیں ملا، تم اپنا وقت ضائع مت کرو، میری بات مانو، واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو دل میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب دونوں مدینے پہنچ چکے ہوں گے اور قریشی دشمنوں کی رسائی سے باہر ہیں، تو سراقہ نے یہ راز فاش کر دیا۔ جب ابو جہل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور عہد و پیمان کا پتہ چلا تو اسے بزدلی، ذلت، کمینگی اور سنہری موقع ضائع کرنے کا طعنہ دیا۔ سراقہ نے ابو جہل کی ملامت کا جواب اشعار میں دیا جن کا مفہوم یہ ہے، ابو جہل اللہ کی قسم جب میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھسی تھیں تو اگر اس حالت کو دیکھ لیتے تو تمہیں یقین ہو جاتا اور اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ حالات نے پلٹا کھایا اور گردش ایام نے یہ موقع فراہم بھی کر دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رات کی تاریکی میں اپنے دشمنوں سے چھپتے ہوئے نہایت قسم پرسی کے عالم میں مکہ سے نکلے تھے، آج شاہانہ انداز کے ساتھ ہزاروں سفید تلواروں اور گندمی نیزوں کے جلوں میں سردار اور فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ سرداران قریش جنہوں نے تکبر و نخوت کے ساتھ عرب میں تہلکہ مچا رکھا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ جاں بخشی کی بھیک مانگتے ہوئے عرض پرداز تھے، حضور آپ کے اخلاق حسنہ کے پیش نظر امید ہے کہ آج آپ ہم سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی سی فیاضی برتتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ سراقہ بن مالک نے اپنی سواری تیار کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ آپ کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اور 10 سال پہلے جو تحریری پروانہ اس کے پاس موجود تھا وہ پیش کر کے امان حاصل کرے۔ سراقہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت جیرانہ میں ایک انصاری لشکر کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر انصاری اپنے نیزوں سے کچوکے لگانے لگے اور کہنے لگے، دور ہٹ جاؤ، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں صفوں کو چیرتا ہوا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے تحریری پروانہ دکھاتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ میرے پاس آ جاؤ، آج عہد و پیمان کے ایفا کا دن ہے۔ میں آگے بڑھا
اور آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور آپ کے حسن اخلاق اور ایفائے عہد سے شاد کام ہوا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ غم و اندوہ سے نڈھال ہو گئے اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ 100 اونٹ کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تعاقب میں نکلے تھے۔ آج دنیا بھر کی عمدہ اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن کے ایک ذرے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتیں اور اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ بار بار دہرانے لگے، سراقہ جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ مسلمان ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف تیز ہوا کے جھونکے کی طرح لپکے، قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد ایران پر فتح کی خوشخبری لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں شاہ ایران کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، شاہ ایران کا وہ لباس بھی موجود تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور وہ قیمتی پیٹی بھی تھی جس پر لال و جواہر جڑے ہوئے تھے، اور سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ اس جیسے خوبصورت دیدہ زیب کنگن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار نفیس دیدہ زیب اشیاء مال غنیمت میں موجود تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بیش بہا خزانے کو اپنی چھڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے، کہنے لگے، امیر المومنین، آپ پاک دامن رہے تو آپ کی رعیت بھی پاک دامن رہی۔ اگر آپ مال غنیمت کھاتے تو آج یہ ہڑپ کر جاتے۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس انہیں پہنایا، کمر پر پیٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، ارے بنو مدلج کا ایک بدوی، اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج اور ہاتھوں میں کنگن، اس شان خسروانہ کے کیا کہنے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں گویا ہوئے، الہی، تو نے یہ مال و دولت اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیا اور وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ الہی، تو نے یہ مال و دولت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے، پھر یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا۔ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ مال تو نے مجھے سزا کے لیے عطا نہ کیا ہو۔ پھر اسی وقت یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔